بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علاقو خان جو کہ مغل سلطنت کا بہانی تھا اور وہ چنگیز خان کا پوتا تھا، جس نے چنگیز خان کے بعد دنیا کی تاریخ میں ظالم اور سفاک ترین حکمرانوں میں اپنا نام پیدا کیا۔ جب علاقو خان نے بغداد کو فتح کیا تو علاقو خان نے شہر کے باہر ڈیرا ڈالا اور پورے شہر کے ارد گرد گھومنے لگا۔ روایت میں آتا ہے کہ علاقو خان نے اس لوٹ مار اور اس جنگ میں تقریباً 4 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا اور پورے شہر کو لوٹ لیا۔ قدیم مسجدوں، محلات اور کتب خانوں کو مسمار کر دیا، اور حتیٰ کہ یہ بھی خبر ملی کہ علاقو خان نے جتنے بھی کتب خانے تھے ان کو دریا میں بہا دیا، اور یہ بھی روایت میں ملتی ہے کہ ان کی اتنی زیادہ تعداد تھی کہ کئی دن تک دریا کا پانی ان کتابوں پر لکھی ہوئی سیاہی کی وجہ سے سیاہ رہا تھا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علاقو خان نے کتنی زیادہ کتب خانوں کو مسمار کیا۔ علاقو خان شہر کے اندر داخل نہ ہوا۔ آپ کی سپاہی بڑے حیران تھے۔ بہت سے کمانڈروں نے آپ سے سوال پوچھنے کی پوری کوشش کی، لیکن ان میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ علاقو خان سے یہ سوال پوچھ سکے کہ آپ ابھی تک شہر کے اندر داخل کیوں نہ ہوئے۔ لیکن علاقو خان کوئی عام انسان نہیں تھا۔ جتنا وہ ظالم اور طاقتور تھا، اتنا ہی وہ عقل مند انسان تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ میری کمانڈر مجھ سے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ پھر علاقو خان نے اپنے تمام کمانڈروں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو ایک لائن میں کھڑا کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے چہروں سے ہی جان چکا ہوں کہ تمہارے اس وقت دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ علاقو خان نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہو کہ میں ابھی تک بغداد شہر کو فتح کرنے کے بعد داخل کیوں نہیں ہوا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دماغ میں 2 سوال ہیں۔ جب تک مجھے ان سوالوں کی جواب نہیں مل جاتی، اس وقت تک بغداد شہر میں داخل نہیں ہوں گا۔ کمانڈروں نے عرض کی کہ حضور آپ بتائیں آپ کی کون سی سوال ہے؟ تو علاقو خان نے کہا کہ تم بغداد شہر میں چلے جاؤ اور بغداد شہر کی سب سے بڑے عالم کو بلا کر میرے پاس لاؤ اور اس سے حکم دو کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے۔ علاقو خان نے کہا کہ مسلمانوں کی دین کی سربراہان ان کے عالم ہوتے ہوئے اس لیے وہ میری سوالوں کا جواب دے سکے گا۔ جب کمانڈروں نے یہ پیغام بغداد شہر میں پہنچایا تو کوئی بھی ایسا عالم نظر نہ آیا جو علاقو خان سے ملاقات کرنا چاہے، کیونکہ ناظرین علاقو خان ایک ایسا انسان تھا جس کے ساتھ ایک عالم بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ جب ناظرین یہ خبر پورے بغداد شہر میں پھیلی تو ایک مدرسے کا استاد قادہ نے پیغام بھجوایا کہ میں علاقو خان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ قادہ ایک مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا تھا اور امامت بھی کرتا تھا۔ دوستو، یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ اور بڑا ہی سبق آموز ہے، لہٰذا میری خواہش ہے کہ آپ اس واقعے کو بڑے غور سے سنیں۔ دوسرے دن کی صبح قادہ علاقو خان کے پاس پہنچا، جہاں علاقو خان نے اپنا ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ قادہ نے پیغام بھجوایا کہ جا کر اپنے خان کو بتاؤ کہ ایک استاد جو کہ بغداد شہر کے مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا ہے وہ آپ سے ملنے آیا ہے۔ اور ایرانگی کی بات یہ تھی کیونکہ قادہ ساتھ میں ایک اونٹ، ایک بکرا اور ایک مرغا بھی لے گیا۔ علاقو خان نے کہا کہ اس کو اندر آنے دیجیے۔ جب قادہ اندر گیا تو علاقو خان نے اس کو سر سے پیر تک دیکھا اور کہا تم وہ آدمی ہو جو مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ قادہ نے علاقو خان سے کہا کہ تم مجھ سے بڑی چیز سے اگر ملنا چاہتے ہو
اور اگر یہی تمہاری خواہش ہے تو باہر ایک اونٹ کھڑا ہے، تم اس سے ملاقات کر سکتے ہو۔ اگر تم داڑھی والے سے ملو تو باہر ایک بکرا کھڑا ہے، تم بکرے سے بھی ملاقات کر سکتے ہو۔ پھر قادحان نے الاکو خان سے کہا کہ اگر تم اونچی آواز والے سے بات کرنا چاہتے ہو تو باہر ایک مرغا بھی کھڑا ہے، تم اس سے بھی بات کر سکتے ہو۔ یہ سن کر ناظرین الاکو خان بڑا حیران ہوا کہ یہ نوجوان کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہت عقل مند انسان ہے اور یہ میری سوالوں کی جواب دے سکتا ہے۔ الاکو خان کو اس کا اندازی بیان بہت پسند آیا۔ الاکو خان نے اس سے پوچھا، میری 2 سوالوں کی جواب ہے، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو؟ کیا تم میرے ان 2 سوالوں کی جواب دے سکتے ہو؟ قادحان مسکرانے لگا اور کہا کہ الاکو خان، اس دنیا میں کوئی بھی سوال پیدا ہونے سے پہلے اس کا جواب بنتا ہے، پھر ہی وہی سوال کا تاریخ میں لکھ جاتا ہے۔ بتاؤ تمہارا کون سا سوال ہے، میں اس کا ضرور جواب دوں گا۔ الاکو خان قادحان کی اندازی گفتگو کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ مسلمان کے ایک عام عالم میں اتنی جرأت اور اتنی ہمت ہے کہ وہ الاکو خان کے سامنے سینہ تان کے اتنی دلیری کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ الاکو خان کو اس کا اندازی گفتگو بڑا پسند آیا، کیونکہ الاکو خان وہ انسان تھا جس کے سامنے بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے کمانڈر، بڑے بڑے بادشاہ بھی چپ کر بات کرتے تھے۔ اس لیے الاکو خان کو اس عالم کا اندازی گفتگو بہت اچھا لگا۔ پھر ناظرین الاکو خان نے اس سے پہلا سوال کیا اور کہا، بتاؤ ایسی کون سی چیز ہے جو مجھے یہاں بغداد شہر میں لے آئی ہے؟ یہ سن کر قادحان مسکرانے لگا اور کہا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے، آپس میں لڑنے کا حسد عہدے کی منصب کی لالچ نے تمہیں یہاں آنے کی اجازت دی۔ اگر مسلمان آپس میں لڑنے کی بجائے اسلام کی خاطر لڑتے تو آج تم جیسے ظالم حکمران کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ اگر مسلمان آپس میں عہدے کی منصب پر لڑنے کی بجائے ایک اچھا حکمران بٹھاتے تو آج تم جیسے حکمرانوں کا یہاں وجود نظر نہ آتا۔ پھر ناظرین الاکو خان اس کی جواب سے بڑا متاثر ہوا اور کہا، اب بتاؤ ایسی کون سی چیز ہے جو مجھے واپس جانے پر مجبور کر سکتی ہے؟ تو یہ سن کر قادحان نے کہا کہ اگر مسلمان آپس میں لڑنے کی بجائے کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور آپس میں بھائی چارہ اختیار کر لے تو یہی چیز کافی ہے کہ تم جیسے حکمران یہاں نظر نہیں آؤ گے۔ اگر آج سے مسلمان دوسروں سے لڑنے کے بجائے کافروں سے لڑنا شروع کر دے اور آپس میں بھائی چارہ اختیار کر لے تو صرف یہاں نہیں، پوری دنیا سے ظالم کی حکمرانی مٹ جائے گی اور اسلام کا نام روشن ہو جائے گا۔ اور جس دن مسلمانوں نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو تم تو کیا، یہاں چنگیز خان بھی آئے تو اس سے بھی واپس جانا پڑے گا۔ یہ سن کر الاکو خان کو اس کا جواب بڑا اچھا لگا اور اس سے بہت متاثر ہوا اور اس کے بعد قادحان وہاں سے رخصت ہو گیا۔ دوستو، اس ویڈیو سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے کہ اگر آج سے ہم مسلمان متحد ہو جائے، آپس میں بھائی چارہ اختیار کر لے، دین اسلام کے لیے اپنی خدمت سر انجام دے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ لوگ ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا۔